بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة على أهلها بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وقوله الحق إن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا يفقهون تسبيحهم صلوات سورہ بنی اسرائیل سے ایک آیت تلاوت کی ہے میں نے. معمول سے کچھ وقت بھی زیادہ ہو چکا ہے اور معمول کے مقابلے میں میری طبیعت بھی کچھ صحیح نہیں ہے، تو بظاہر دونوں باتیں اجتماع بین الضدین کے طور پر جمع ہیں، لیکن اس کے باوجود کوشش ہے میری کہ آپ سے زیادہ باتیں ہو سکیں، بشرطے کہ نہ صرف جاگتے رہیں بلکہ قوت خرید کا ثبوت بھی فراہم کرتے رہیں. ارشاد فرمایا اِن من شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا يَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ. فرمایا جو بھی شے ہے وہ اللہ کی حمد کے ساتھ تسبیح پڑھتی ہے. اِن من شَيْءٍ، گھبراہٹ تو نہیں ہے نا بابا؟ اِن من شَيْءٍ، جس کو بھی شے کہا جائے گا، اللہ یسبح بحمد، وہ اللہ کے حمد کے ساتھ تسبیح پڑھتی ہے. وَلَكِنْ لَا يَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لیکن زمانے کے لوگوں کو شعور نہیں، وہ ان کی تسبیح کو سمجھ نہیں پاتے. نقوی صاحب مجھے مزہ نہیں آ رہا، آپ سامنے تشریف لے آئیں. نہیں آپ سامنے آئیے گا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. بات بولی تو نہیں میرے مہربانوں؟ دیکھیں ایسے نہیں، اگر تھکن ہے آپ پر باخدا یقین مانی میں آپ سے بہت زیادہ تھکا ہوا ہوں، تو میں حقیقت تسبیح سے یہ دانوں والی تسبیح مراد نہیں، اور نہ ہی میں نے رسالت بھائی اس پہ کوئی گفتگو کرنا ہے. اور اسے تو ہم عرف عام میں تسبیح کہتے ہیں، ورنہ عربی میں یہ تسبیح نہیں صبح کہلاتی ہے. سین بے ہے جیم والی اور تے، صبحتم. تسبیح تو اس ذکر کو کہا جاتا ہے جو دانوں پر یا دانوں کے بغیر کیا جائے، وہ ہے تسبیح.
اور میں نے بتانا ہے کہ اس ذکر میں حقیقت کیا چھپی ہوئی ہے. من شے، جو بھی شے ہے، اللہ یسبح بحمدہ، وہ اللہ کے حمد کی تسبیح کرتی ہے. ولیکن لا یفقہون تسبیحہم، مگر لوگ اس تسبیح کو سمجھتے نہیں. نقوی صاحب قبلہ اشارہ ہے اور صاحبان اشارت کے لیے اشارہ ہے کہ اگر وہ لفظ ہے ولیکن لا یفقہون، پھر لکھ لو لوح دل پر، لا یفقہون تسبیحہم، لوگوں کو اس تسبیح کی فقہ معلوم نہیں. یعنی قرآن نے فیصلہ کر دیا ہے فقیہ کہلائے گا بھی وہی. جو تسبیح کی حقیقت کو سمجھے گا، کیونکہ اللہ نے لا یعلمون نہیں کہا، یہ نہیں کہا کہ علم نہیں ہے تسبیح کا. لا یفقہون تسبیحہم، تفقہ نہیں، تسبیح کی. پڑھتا کون کون ہے تسبیح؟ شادباش. گھبراؤ نہیں، میں آپ کا اپنا ہوں، بولو گے تو بات بنے گی. من شے، ہر شے. اور میں آپ کا وقت کیا ضائع کروں، اللہ کو چھوڑ کے باقی شے ہے. بسم اللہ. چونٹی سے ہاتھی، بشر سے جن، ناسوت سے ملکوت، انسان سے فرشتہ، کروبی سے لاہوتی، فرش سے عرش، سرا سے سریا، معلوم سے غیر معلوم تک سب شے ہے. اور قرآن کہتا ہے، میں نے روایت نہیں پڑھی لاہور والوں، آیت پڑھی ہے سورہ بنی اسرائیل سے، من شیء الا یسبح بحمدہ، کا ہر شے میری تسبیح پڑھتی ہے. پتہ نہیں لوگوں کو تسبیح کا. اور نبی صاحب یہیں سے میں آغاز کی پہلی اینٹ رکھنے لگا ہوں حقیقت تسبیح کی. بھری ہوئی ہے محفل نبوت، چھلکی پڑ رہی ہے مسجد، چھوٹا پڑ رہا ہے صحن مسجد نبوی کا، کہ اچانک رسول نے سر اٹھایا اور سر اٹھا کے کہتے ہیں، اے حلقہ بگوشاؤں نے بزم رسالت، اے حاشیاراؤں نے مجلس نبوت، لکھ لو سبح اللہ کل شیء بتعلیمی و تعلیم علی ابن ابی طالب. فرمائے کائنات کی جو شے بھی تسبیح پڑھتی ہے، اسے تسبیح میں نے اور علی نے سکھائی ہے. سبح اللہ کل شے جو تسبیح پڑھتی ہے، اللہ بتعلیم و تعلیم علی ابن ابی طالب، میری اور علی کی بخشی ہوئی تعلیم سے. اور آج نقوی صاحب میں نے معلم تسبیح کے طور پر علی کو سامعین کے آئینہ ضمیر میں رکھ کے بات کرنا ہے. ہاں، یہ اپنے اپنے ظرف کی بات ہے.
اسے حدیث سمجھو تمہاری مرضی، ما ینطق کے ترازو میں تولو تمہاری منشا۔ زبان مشیت کہہ رہی ہے کہ ہر تسبیح پڑھنے والے کا معلم علی ہے۔ گھبراہٹ تو نہیں ہو رہی؟ الحمدللہ یقیناً میرے سامنے سب موالی ہیں، سب حلالی ہیں، اور علی کے فضائل کی ضربت صرف حلال خون سے برداشت ہوتی ہے۔ ہر ایک کے بس کا روگ ہی نہیں ہے اسے برداشت کرنا، بہت بڑی بدنی بات ہے۔ ہر تسبیح پڑھنے والی حقیقت کا معلم خیبر شکن ہے، ابو الحسنین ہے، میرے مولا نے پڑھائی، تو پھر ماننا پڑے گا کہ کائنات کے پہلے تسبیح گزار سے بھی علی پہلے ہوگا۔ اللہ سمجھ میں آ رہی بات نہیں؟ جی ہاں، اور شاکر بھائی پھر سوچنے والی بات یہ ہے، چونکہ قرآن کہہ رہا ہے ام من شے، ہر شے پڑھتی ہے، ہر شے کو تسبیح سکھائی، ہر شے سے پہلے، تو جب ہے شے سے پہلے، اب رعایتی نمبر نہیں دینے کا میں، پاس مارک سے ایک بھی زیادہ نہیں ملے گا، استحقاق کے مطابق نمبر دوں گا۔ ہاں تیار رکھو اپنے آپ کو، جب قرآن کہہ رہا ہے ہر شے تسبیح پڑھتی ہے، تسبیح پڑھانے والا علی، تو ہر شے سے پہلے، تو جو شے سے پہلے ہے لائے شے حرامیوں، وہ شے کیسے ہو گیا ہے؟ جہاں کوئی تسبیح پڑھنے والا معلم علی، اور ہر جنس تمہاری زبان میں تو تسبیح نہیں پڑھتی، العظمت للہ۔ جہاں تسبیح اور جس لہجے کی تسبیح، جس لغت کی تسبیح سکھانے والا علی۔ اب میں رسالہ صاحب امتحان لینا چاہ رہا ہوں اپنے سامعین کا کہ کون کس پانی میں ہے، تھوڑا سا راستہ بنانے کے لیے تاکہ روش عرفان پہ چلتے چلتے دہلیز حقیقت تک پہنچ سکو۔ میں نے قرآن سے پوچھنا شروع کیا کون کون پڑھتا ہے تسبیح؟ اچانک خلق صاحب بلا سورہ صاد کی ایک آیت نے داؤد کا ذکر کرتے کرتے آواز دی، اِنَّا سَخَّرْنَا الْجِبَالَ مَعَهُ يُسَبِّحْنَا بِالْعَشِيِّ وَالْإِشْرَاقِ وَالطَّيْرَ مَحْشُورَةً كُلٌّ لَّهُ أَوَّابٌ۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے پہاڑوں کو اور پرندوں کو مسخر کر دیا تھا کہ جب داؤد تسبیح پڑھتا تھا ساتھ پہاڑ بھی پڑھتے تھے، ساتھ پرندے۔ نہیں، صرف 40% آدمی پہنچے میری بات کی تک۔ سر اٹھاؤ، لکھو صحیفے دل پر، قرآن کہتا ہے داؤد تسبیح پڑھتے ہیں، ساتھ پہاڑ پڑھتے ہیں، ساتھ پرندے۔ داؤد کی تسبیح کیا تھی؟ جب وہ زبور کی تلاوت کرتے تھے وہی آواز پہاڑوں سے آتی تھی، وہی آواز پرندے آواز کے ساتھ آواز ملاتے تھے۔ اب سر اٹھاؤ، تیرے نبی نے کہا ہے کہ جس نے بھی تسبیح پڑھی، تسبیح کے دوسرے معلم کا نام علی ابن ابی طالب ہے۔ زبور کا پڑھنا داؤد کی تسبیح ہے، نہیں ہے یہ علی بارے میں، دفع ہو جاؤ، ورنہ کیوں کرتے ہو شک جب علی کے خطبے کا یہ جملہ پڑھا جائے کہ واللہ لقد کنت مع داؤد علمتہ الزبور۔ علی فرماتے اللہ کی قسم میں ہی تو تھا داؤد کو زبور پڑھانے والا۔
میں بس راضی ہوں، اب کہو تو چھوڑ دوں۔ اصل میں دیر بہت ہو گئی ہے نا، آپ کے لیے کچھ نہیں ہوگا نا، ٹھیک ہے؟ اچھا ٹھیک ہے جناب۔ داؤد تسبیح پڑھنے والے، معلم علی، پہاڑ تسبیح پڑھنے والے، پرندے تسبیح پڑھنے والے۔ ایک اور آیت پڑھوں؟ آپ کا تو پہلے ہی داد دے دے کے گلا بیٹھ گیا آج مجھے۔ سورہ قلم، کون سا سورہ؟ دوہرا اس لیے رہا ہوں کہ رٹ کے جاؤ، شک ہے تو ممبر پہ قرآن طلب کر لینا، یہیں دیکھ لینا۔ یونس مچھلی کے پیٹ میں، یتردد بہ فی ماء الدجلۃ 40 یوما، دریائے دجلہ کی روانی میں لے کے پھر رہی ہے، 40 دن تک پھرتا رہا۔ اللہ بتا رہا ہے کیوں کر رہائی ملی؟ فرمایا فلولا انہ کون من المسبحین للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون۔ فرمایا اگر یونس مچھلی کے پیٹ میں تسبیح نہ پڑھتا، اللہ اسی نعرے کے برتے پہ کہہ رہے تھے کہ پڑھتے رہو۔ ہمیشہ بتاتا ہوں اور ہمیشہ بھول جاتے ہو، جو دانوں والی تسبیح کے زور پر جنت جانا چاہتا ہے اسے جانے دو۔ اور میرے فقرے کو سوچنا، یہاں نہ صحیح، گھر جا کے بستر پہ کروٹوں کے سفر میں سوچنا، جو دانوں والی تسبیح کے زور پہ جنت جانا چاہتا ہے اسے جانے دو۔ تم نے اسی نام کے بھروسے پہ جانا ہے، اور جاؤ گے بسم اللہ۔ اسی صورت میں اگر یہاں عادت ہوگی تو یونس تسبیح پڑھنے والا، معلم علی، اب اگر کوئی پڑھ دے بیچارہ خطیب کے، علی فرماتے انا صاحب یونس و منجی ہے، کہ میں تھا یونس کو مچھلی کے پیٹ سے نجات دینے والا، تو شک نہ کرنا۔ اللہ اکبر۔ جہاں جہاں تسبیح، وہاں وہاں شادباش علی۔ اب چاہے نبی صاحب تسبیح پڑھنے والی چیزیں گزر چکی، علی ساتھ تھے، تسبیح والی چیزیں موجود ہیں۔ ابھی تسبیح پڑھنے والے پیدا ہوتے رہیں گے، تو پھر حاضر و ناظر کیا ہوتا ہے؟ تسبیح کا مقصد یہ نہیں کہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، بس یہی تسبیح ہے۔ ہر جنس کی نفی سب تسبیح الگ ہے، طریقہ الگ ہے، انداز الگ ہے۔ اگر دل چاہ رہا ہو تو میں زبان عصمت سے بتا دوں کہ کس چیز کی تسبیح کیا ہے۔ ہاں
تمہارے امام ششم کی حدیث ہے جو تمہیں سنانے لگا ہوں، یہاں لکھنا ہے، فرماتے تسبیح الجدار نقضہ وتسبیح الباب سریرہ وتسبیح الماء عذیرہ وتسبیح الطیر صفیرہ وتسبیح الاسد زعیرہ وتسبیح الشجر حرکتہ من غیر ریح وتسبیح البحر زیادتہا ونقصانہا۔ فرمایا دیوار کا گرنے سے پہلے پھٹنا اس کی تسبیح ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، بسم اللہ۔ جاگنا اور حلالیوں کی طرح سننا اور حلالیوں کی طرح ہی فیصلہ دینا ہے۔ تسبیح الجدار نقضہ، جب دیوار گرنے پہ آتی ہے تو پہلے اس میں دراڑ آتی ہے نا، فرمایا یہ دراڑ کھا جانا دیوار کی تسبیح ہے۔ تسبیح الباب سریرہ، فرمایا دروازے کا چرچرانا دروازے کی تسبیح ہے۔ تسبیح الماء عذیرہ، پانی کا چلتے وقت کلکلانا پانی کی تسبیح ہے۔ تسبیح الطیر صفیرہ، پرندے کا سیٹی مارنا پرندے کی تسبیح ہے۔ اب مجھے نہیں پتا تماشائی کون ہے، بگار والا کون ہے، مجلس والا کون ہے۔ تسبیح الاسد زعیرہ، شیر کا دھاڑنا تسبیح الشجر حرکتہ من غیر ریح، فرمایا ہوا کے بغیر پتوں کا حرکت کرنا درخت کی تسبیح ہے۔ تسبیح البحر زیادتہا نقصانہا، سمندر کا مد و جزر یعنی بڑھنا گھٹنا۔ تسبیح کا معلم لاہور والوں علی ہے، مجھے نہیں معلوم کیا ہوگا، بل کچھ خریدار تو ہوں گے یقیناً، بلکہ ہیں کچھ خریداروں کو میں پہچانتا ہوں، کچھ کو جانتا ہوں، کچھ کی علامتیں چہرے سے معلوم رکھتا ہوں اور باقیوں پر حسن ظن رکھتے ہوئے سناتا سب کو ہوں۔ کیا کہا ہے میرے مولا نے؟ تسبیح الجدار نقضہ، دیوار کا گرنے سے پہلے پھٹنا دراڑ کا ہو جانا تسبیح ہے۔ چودھری محمود کھڑے میرے سامنے، ان کے یوم علی کے جشن پر پوری ایک مجلس میں بحث کرتا رہا تھا دیوار کعبہ کے پھٹنے پر۔ اب دو کام شاکر رضوی مجھ سے نہیں ہو سکتے، سوئے ہوں کو جگاؤں بھی، جاگتے ہوں کو سناؤں بھی۔ ہر آدمی اپنے اپنے ہمسائے کا خود ضامن اور ذمہ دار۔ سر اٹھاؤ، بہت کچھ پڑھا جاتا ہے، زندگی بھر میں نے بھی پڑھا، علی کا کعبے میں اترنا، کعبے میں نازل ہونا، دیوار کعبہ کا پھٹنا۔ بڑے نعرے لگاتی ہے میری قوم، لیکن آج پتہ چلا کہ کعبے کی دیوار پھٹی کیوں ہے۔ معصوم فرما رہے ہیں تسبیح الجدار نقضہ، دیوار کا پھٹنا دیوار کی تسبیح ہے۔ ابھی فاطمہ بنت اسد کے درج عصمت کے پردے میں تھا، شکر کے طور پر دیوار نے سبحان اللہ کہا، کلیجہ پھٹ گیا۔ شکر کے طور پر
یا استاد کو سامنے دیکھ کے سبق سنایا تھا؟ یا جس نے بھی تسبیح پڑھی، تسبیح کا معلم میرا مولا علی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات یا نہیں؟ جی ہاں، نماز پڑھتے ہو، یہ سبحان ربی العظیم کیا ہے؟ تسبیح ہے. یہ سبحان ربی الاعلیٰ کیا ہے؟ تسبیح ہے. میں نے آج تک ایسا حرامی شاگرد نہیں دیکھا جو کتاب پڑھے استاد کا نام نہ لے. فرمایا آپ نے کیا نہیں؟ تسبیح کا معلم میرا مولا. آج شاکر بھائی آپ کو ایک راز کی بات بتاؤں، میرے سننے کا بہترین طریقہ یہ ہے جتنے بجے میں کہوں اتنے بجے بٹھا دیا کریں، پھر مجھے یاد نہیں رہتا کہ گھنٹوں پڑھا یا پہروں پڑھا. جہاں تسبیح معلم علی، دروازے کی چرچراہٹ اس کی تسبیح ہے، تو پھر مانو کہ لکڑی کو چرچرانا علی نے سکھایا. اللہ تسبیح الماء ازیرہ، پانی کی کلکلاہٹ، پانی چلتا کل آواز آتی ہے نا اسے، ہاں یہ کلکلاہٹ جو ہے مولا فرماتے تسبیح ہے. تو کلکلاہٹ کب ہوگی رسالت صاحب؟ جب پانی چلے گا. رکے ہوئے پانی کی شاگر بھائی کل نہیں ہوگی، چلتے ہوئے کی کلکلاہٹ ہوگی. اور معصوم فرماتے ہیں یہ کل کرنا اس کی تسبیح ہے. اور رسول کہتے ہیں تسبیح علی نے سکھائی. اب اگر علی کہے کہ روئے زمین کے پانیوں کو چلانے والا میں علی ہوں تو شک کیوں کرتے ہو؟ کیونکہ چلے بغیر تو تسبیح ہو نہیں سکتی. پرندے کے سیٹی اس کی تسبیح، شیر کا دھاڑنا اس کی تسبیح. تو پھر شیر کو دھاڑنا علی نے سکھایا، پرندے کو بولنا. ایک دعا کا جملہ آ گیا میرے سامنے، کہہ دوں؟ معصوم کی مانگی ہوئی دعا. سمجھ میں آگئی بات جی نہیں؟ علامہ مجلسی علیہ رحمہ کی بہار سے لے کر علامہ سید علی ابن طاؤس کی اقبال الاعمال تک، اور وَالْأَرْضُ بِأَقْوَاتِهَا، فرمایا پروردگار دن کا چمکنا تیری تسبیح ہے. ہاں، اور یہی میں نے فیصلہ کرنا ہے کہ میں نے باقی کتنا پڑھنا ہے. یُسَبِّحُ لَكَ النَّهَارُ بِضَوْئِهِ، دن کی ضوء روشنی دن کی تسبیح ہے. ان دن کا روشن ہو جانا یہ تسبیح ہے. وَاللَّيْلُ بِضُجَاهُ، رات کا اندھیرا ہونا. وَالظُّلْمَةُ بِغُمُوزِهَا، اور ظلمت کا آنکھیں بند کرنا تیری تسبیح ہے.
والسحاب بأمطارہ، بارش کا برسنا بادل کی تشبیہ ہے، والبرق بأخطافہ، بجلی کا بار بار چمکنا بجلی کی تشبیہ ہے، والرعد بأراجمہ، اور رعد کا گڑگڑانا کڑکدار آواز سے کڑ 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 کرنا رعد کی تشبیہ ہے، والارض باقواتہا، زمین کا رزق اگانا زمین کی تشبیہ ہے، اللہ اکبر۔ نہیں نہیں نہیں، میں پھر کہتا ہوں، اور اکثر یہ فکرہ میں کہا کرتا ہوں ممبروں سے، میری ہر مجلس میں آنے والوں کو یاد ہوگا کہ نہ ہو جس کو یہ علی وارے میں کشتی نجات سے اتر جائے، جہنم کے ایندھن کی علی کو کوئی ضرورت نہیں، ایندھن کا بوجھ اٹھانے کے لیے یہ کشتی بنی نہیں، اگر علی من حیث العلی وارے میں ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ تو جیسوں کے لیے تو جیسے پیر بہتیرے جا اپنا لے۔ اب سر اٹھا، معصوم کہہ رہا ہے یا مذہب کی ساری کتابیں جلا، یا سارے علماء کو جمع کر کے مذہب پر فاتحہ پڑھ، ورنہ آپ میدان میں نکل فیصلہ کر۔ تسبیح کا معلم علی، دن کا چمکنا دن کی تسبیح، رات کا اندھیرا ہونا رات کی تسبیح۔ اگر علی کہے دن کو منور کرنے والا میں ہوں، موت کیوں آتی ہے؟ اب ان کا نعرہ کچھ ڈھیلا ہو گیا ہے۔ اسے آپ 100% نعرہ سمجھتے ہیں؟ والشمس والضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها، نعرہ حیدری۔ چلیے 60% لوگوں نے لگایا، 40% کو رعایتی پاس کیا۔ تو کیوں شک ہے میرے مولا کے اس فرمان میں کہ دن کو منور کرنے والا میں علی ہوں؟ والسحاب بأمطارہ، فرمایا بارش کا برسنا بادل کی تسبیح۔ اب اگر علی کہہ دے انزلت قطرہ، بارش کے قطرے گن گن کے نازل کرنے والا میں ہوں، شک کیوں ہے؟ والبرق بأخطافہ والرعد بأراجمہ، اور اگر علی کہے نورت برقہا واشمعت رعدہا، بجلی چمکانے والا میں ہوں، رعد کی کڑک میں بولنے والا میں ہوں۔ والارض باقواتہا۔ اب میں نے جتنی دیر پڑھنا ہے میں نے تمہیں نعرہ معاف کیا، میں کوئی شکوہ نہیں کروں گا، بس سنتے رہو، نعرہ بے شک نہ لگاؤ، اور اگر ایسا ٹوٹا پھوٹا نعرہ دوبارہ لگا وہ اسی وقت ممبر چھوڑ دوں گا۔ ہاں کبھی میں نے فرمائش نہیں کی نعرے کی، خود لگاتے ہو لگایا کرو تو پھر۔ سمجھ میں آتی جا رہی ہے قبلہ حقیقت؟ بسم اللہ شاگر بھائی، رسال بھائی، یہ ہے حقیقت تسبیح۔ ہر تسبیح کے پیچھے علی۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ نقلی صاحب آج پتہ چلا چکر کیا ہے کہ اللہ کہہ رہے قدمنا، ما عملوا من عمل فجعلناہ ھباء منثورا، کہ کچھ لوگ ایسے آئیں گے وہ عمل لائیں گے، ہم گناہ بنا کے ریت کے ذروں کی طرح اڑا دیں گے۔ معلوم ہوا کتاب آئی ہے مگر استاد کے بغیر آئی ہے، اس لیے نیکی گناہوں میں ڈل گئی ہے۔ سر اٹھانا، ہر تسبیح کے پیچھے علی۔
سبح اللہ کل شیء الا بتعلیمی و تعلیم علی ابن ابی طالب، یا میں معلم ہوں یا علی۔ اب سر اٹھاؤ۔ خطبہ طارق نبی صاحب قبلہ آپ کو یاد ہوگا 86 میں ملتان میں آپ موجود تھے، 6 محرم تھی، مجھے دن بھی یاد ہے، سن بھی یاد ہے، فرمائش ہوئی تھی، آپ تشریف رکھتے تھے، تو وہاں میں نے خطبہ طارق پڑھا تھا۔ بڑا طویل و عریض خطبہ ہے میرے مولا امیر کا۔ طارق بن شہاب صحابی ہیں مولا کے، اس نے پوچھا امام کیا ہوتا ہے؟ سمجھ میں آ رہی بات جی؟ امام کیا ہوتا ہے؟ تو وہاں میرے مولا نے بتایا، یعنی اماموں کے امام نے بتایا کہ امام کیا ہوتا ہے۔ میں وہ سارا خطبہ نہیں پڑھتا ہوں، بسم اللہ۔ تو اس میں ایک جملہ بولا تھا، آئمہ کی بات کرتے کرتے میرے مولا نے کہا تھا کہ طارق یاد رکھ۔ مگر نہیں، یہ امانت، یہی روک لیتا ہوں، پہلے حدیث پڑھتا ہوں پھر ادھر آتا ہوں۔ ایک حدیث ہے، اگر کوئی مائی کا لال انکار کر دے کہ یہ حدیث نہیں، چوراہے میں کھڑا کر کے میری زبان کاٹ لینا، اس سے بڑا دعویٰ کیا ہو سکتا ہے؟ جادو وہ جو سر چڑھ کے بولے قبلہ کوئی نہیں جھٹلا سکتا کہ یہ حدیث نہیں، مانے بغیر چارہ نہیں رسالہ صاحب۔ حدیث یہ ہے، ما من طیر یستعد الا بترکہ التسبیح، فرمایا جب تک کوئی پرندہ تسبیح نہ چھوڑے شکار ہو سکتا ہی نہیں۔ یہ حدیث نہیں ہے، تفسیر قرآن کی آیت میں نے خود پڑھا، امام کا قول ہے۔ ما من طیر یستعد الا، اور نبی صاحب کی آپ یقین مانیے، ممبر سے کہہ رہا ہوں، آج کل تو وقت نہیں ملتا، کسی زمانے میں خود بھی شکاری رہا ہوں میں، اور شاکر بھائی یہ مشاہدات ہیں، 2 پرندے بیٹھے ہیں، ایک بار نہیں کئی بار ایسا ہوا، 2 پرندے بیٹھے ہیں ایک شاخ پہ ایسے، اس طرف میں کھڑا ہوں، فائر کیا، اول تو دونوں گرنا چاہیے، اور اگر ایک بچے بھی تو ادھر والا بچے نا، کیونکہ ادھر تو میں ہوں، لیکن ممبر کی قسم یہ اڑ گیا، یہ گر گیا، جو رینج میں تھا وہ اڑ گیا، جو ادھر تھا دوسری طرف وہ گر گیا۔ لوگوں نے حیران ہو کے کہا یہ کیا؟ میں نے کہا تسبیح پڑھ رہا تھا جو وہ اڑ گیا۔ اللہ اکبر۔ نہیں، اب جاگنا 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 جاگنا، اور بلکہ اب میں اپنی ماؤں بہنوں سے بھی خطاب کرتا ہوں، لوری دیا کرو اپنے بچوں کو اس حدیث کی۔ تمہاری آغوشی تو پہلا مدرسہ ہے بچے کا، جس ماں کے دودھ میں بد اعتقادی شامل نہ ہو، توپ کے نیچے بھی اس کا بچہ بد عقیدہ نہیں ہو سکتا، میں مان ہی نہیں سکتا۔ سر اٹھاؤ، با عمل ماں بے عمل اولاد جن سکتی نہیں، مادہ زر مادہ فولاد بن سکتی نہیں۔ جب تک تسبیح نہ چھوڑے کیا نہیں ہوتا؟ شکار نہیں ہوتا۔ اب آؤ، علی فرما رہے ہیں طارق کون ہوتے ہیں امام؟ فرمایا ہم جو آل محمد کے 12 امام ہیں، تسبح الاطیار باسمائہم فی الاوقات
وَتَسْتَغْفِرُ لِشِيَّتِهِمُ الْحِيتَانُ فِي لُجَجِ الْبِحَارِ، فرمایا شرق ہو یا غرب، شمال ہو یا جنوب، روئے زمین کے ہر گھونسلے میں پرندے ہمارے نام کی تسبیح پڑھتے ہیں۔ پتہ نہیں کون سمجھا؟ بڑی مہربانی، بڑی نوازش، مگر مجھے تو فیصلہ کر کے دو، پھر جانے دوں گا۔ کیا فرما رہا ہے امیر کائنات؟ تسبح الاطیار، طیر کی جمع اطیار، طیور تسبیح کرتے ہیں بے اسمائہم فی الاوقار، ائمہ کے اسماء کی آشیانوں میں، اپنے اپنے گھونسلے میں ہمارے نام کی تسبیح۔ یعنی کبھی کوئی پرندہ کہتا ہوگا یا علی یا علی، کبھی یا حسن یا حسن، کبھی یا حسین یا حسین۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ نام کی تسبیح رسالت صاحب کرتے ہیں پرندے۔ اب آؤ خواجہ صاحب، اب کہیں اپنے سامعین سے کہ جاگ کے میدان میں غضنفر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے فیصلہ کریں۔ علی کہتے ہیں تسبیح پڑھتے ہیں ہمارے نام کی، یعنی جب تک پرندہ یا علی کر رہا ہے، نہ تیر سے گرتا ہے، نہ گولی سے مرتا ہے، نہ جال میں پھنستا ہے، نہ پھندا اسے کستا ہے۔ جب یا علی کہنا چھوڑ دیتا ہے، تیر بھی لگ جاتا ہے، گولی بھی پہنچ جاتی ہے، جال میں بھی الجھ جاتا ہے، پھندے میں بھی پھنس جاتا ہے، اور پرندہ علی کا نام لینا چھوڑے تو مر جاتا ہے، شکار ہو جاتا ہے۔ اور لاہوریوں، جہنم سے بڑا شکاری کوئی نہیں۔ سیاد قبلہ کوئی نہیں، بہت بڑے شکاری کا نام ہے جہنم۔ جی پرندہ یہاں چھوڑے، شکار چھوڑ دے نام علی کا، علی کو کیا فرق پڑتا ہے؟ جہنم کا شکار ہو جائے گا۔ اور شاکر بھائی دیکھیں حاجی صاحب، اس دنیا میں جو چیز ظاہر ہے، عالم آخرت اور ملکوت میں اس کا باطن ہے۔ جو چیز وہاں باطن ہے، دنیا میں اس کا ظاہر ہے۔ جہنم کے ظاہر کا نام ہے ذوالفقار، اور ذوالفقار کے باطن کا نام ہے جہنم۔ جو دنیا میں کام ذوالفقار کا تھا، وہی آخرت میں جہنم کا ہے۔ جو قیامت کے دن جہنم کا ہوگا، پوچھا گیا تھا تمہارا لیوا سمیا ذوالفقار، ذوالفقار کا نام ذوالفقار کیوں تھا؟ فرمایا جس پہ گری افقرہ فی الدنیا من الحیات وافقرہ فی الآخرۃ من الجنہ۔ فرمایا جس پہ گری اسے دنیا میں زندگی سے فقیر کر دیا اور آخرت میں جنت سے فقیر کر دیا۔ اس لیے نام ذوالفقار۔ اور تم دیکھ لو دنیا میں آغا مدر مشری کیا کام تھا میرے مولا کی تلوار کا؟ اسے مارا، اسے چھوڑا، اسے مارا، اسے چھوڑا۔ یعنی
शाकिर रिजवी अब या तो अपने सामीन से कहे कि वो रोजान दर खोले कि मैं खुद घुसता चला हूं जहनों में। यही अंदाज है मेरे मौला की लड़ाई का कि आंधी से भी करोड़ों गुना तेजी से चल रही है। ये कट गया, वो बच गया, वो गिर गया, वो बच गया, वो यही हो रहा है ना। इसे काटा, उसे छोड़ा, उसे मारा, उसे छोड़ा, उसे घेरा, उसे छोड़ा। और कयामत के दिन भी खारा जाओ या खरोजो मैं जहन्नम कौन कल भाई, जैसे ऊंट की गर्दन हो ऐसे शोला निकलेगा मैदान कयामत में। अली की आवाज आएगी, या नार हाज अली व हाज अल्लाह का, हाज अली व हाज अल्लाह का, हाज अली व हाज अल्लाह। जी बल्कि मुझे पढ़ के सुना दें क्या है ये। अब भी खान साहब अगर कोई, बस ठीक है, उन्होंने बता दिया। अब भी अगर कोई नहीं समझा, बता तो रहा हूं बार बार, परिंदा अली का नाम छोड़े शिकार हो जाता है, मोमिन अली का नाम छोड़े कैसे हो सकता है कि जहन्नम उसे छोड़े। अब देखें शागिर भाई, अब आई है हकीकत तस्वीर सामने। यानी न सिर्फ यह कि तस्वीर का मौलवी नहीं फकत, परिंदे इसके नाम की तस्वीर पढ़ रहे हैं। समझ में आ रही बात या नहीं? नकल मिला एक नहीं दो बल्कि तीन इशारे करता हूं साहिबान इशारत के लिए। रसूल के बारे में रिसाल साहब मैंने 3 हदीसें पढ़ी। जब बचपना था, गहवारे में थे, फकाउना युस्माउ मिन महदेह तस्बीह व तहमीद। बचपना है रसूल का, शीर खारगी का जमाना, बिला तस्बीह। रसूल गहवारे में लेटे होते थे, गहवारा तस्बीह पढ़ता था। अब एक एक बात की तशरीह का वक्त नहीं है मेरे पास। कुछ चीजें आपकी तहकीक के लिए भी छोड़ता हूं। साहबी रिवायत करता है, रसूल खाना खा रहे थे। कौन नबी याकुलु वत्ताम युसब्बिहु, रसूल खा रहे हैं, ताम तस्बीह पढ़ रहा है। जागना हलालियों मवालियों तमाम शिया सुन्नियों, लिख लो अपने लोहे दिल पर, मेरा नबी नमाज के लिए खड़ा होता है। इला कौमो इला सलात युसल्ली सयाबहु व जसदहु युसब्बिहु व कज़ा नालहु व कुल्ल शैइन हौलहु युसब्बिह। रसूल नमाज पढ़ते हैं, कुर्ता तस्बीह पढ़ता है, जेर जामा तस्बीह पढ़ता है, अमामा तस्बीह पढ़ता है, नालैन तस्बीह पढ़ती है। नहीं मुझे नहीं खबर कौन कितने पानी में। हालांकि ये सारी चीजें जमादात से ताल्लुक रखती हैं। गहवारा लकड़ी का जमाद, कपड़ा गो नबातात से है, लेकिन जब कपड़ा बन जाए हुक्म जमाद में आ गया, जमादात में शामिल हो गया। ज्योति जमाद, ये सारी चीजें जमादात हैं। जमादात से नबातात अफजल, नबातात से हैवानात अफजल। हैवान के ऊपर है नफ्से नातिका की मंजिल। और ये सारे मोहम्मद हैं। सबके साथ ऐसा है, सबके गहवारे तस्बीह पढ़ते हैं, सबका लिबास तस्बीह करता है, सबकी जूतियां तस्बीह करती हैं, सबका माहौल और खाना तस्बीह पढ़ता है। आज पता चला शागिर भाई कि इनके गहवारे फरिश्तों को शिफा क्यों देते हैं।
اب پتہ چلا ان کی جوتیاں معراج پہ کیوں چلی جاتی ہیں. اللہ بسم اللہ. گئی نا جوتی معراج پہ. جو چمڑے کو نفس ناطقہ کا مقام عطا کر دے, اللہ جانے اس کی حقیقت کیا ہوگی. تسبیح ہے کیا؟ فرمایا پرندے ہمارے نام کا ذکر کرتے ہیں, یہ تسبیح ہے. مچھلیاں ہمارا نام لیتی ہیں, یہ تسبیح ہے. اور رسالت تھا. اب آئیں اصل حقیقت پہ بات کریں. آدم بن رہا ہے, اللہ فرشتوں سے کہہ رہا ہے سجدہ کر رہو, تیار رہو سجدے پہ. کہا کیوں بناتا ہے اسے خلیفہ؟ کس کو بناؤں؟ بھلے ہمیں بنا دے. کیوں؟ نحنو نسبح بحمدک ونقدس لک, ہم جو حمد کے ساتھ تیری تسبیح کرتے ہیں, ہم جو تیری تسبیح کرتے ہیں, ہمیں بنا دے خلیفہ. یعنی فرشتوں نے نماز کا حوالہ نہیں دیا کہ ہم تیری نماز پڑھتے ہیں اس لیے خلیفہ بنا دے, ہم روزہ رکھتے ہیں اس لیے خلیفہ بنا دے. کہا ہم تیری تسبیح کرتے ہیں, تسبیح کے زوم میں آ کے خلافت مانگ رہے ہیں. علی منبر پہ ہیں, میں جھوٹ بولوں میری زبان جہنم کے کتے چبائیں, علی میرا ضامن نہ بنے, نبی مجھے اپنا امتی نہ مانے, اس سے بڑی بد دعا اپنے آپ کو کوئی نہیں دے سکتا. پھر بھی اگر تم شک کرو, تمہارے نطفے میں شک, لہو میں شک, شجرے میں شک, ہاں اتنی بڑی قسم کے بعد بھی اگر شک کرتے ہو تو پھر تینوں چیزوں میں شک ہے. سر اٹھاؤ. پوچھا گیا یا علی فرشتوں کو ناز ہے تسبیح پہ, کون سی اچھوتی تسبیح پڑھتے تھے؟ فرمایا رب کعبہ کی قسم ان الملائکۃ لتتذاکر فضلی وذلک تسبیحھا عند اللہ, فرشتے ایک دوسرے کو میرے فضائل سناتے ہیں, اللہ تسبیح لکھتا ہے. لا تتذاکر فضلی, فرشتے کیا کرتے ہیں؟ ایک دوسرے کو میرے فضائل سناتے ہیں. فرشتے علی کے فضائل پڑھتے ہیں. نبی صاحب آگے علی فرماتے ہیں ذالک تسبیح ہوا عند اللہ, اور یہی اللہ کے نزدیک ان کی تسبیح ہے. فرشتے علی علی کریں تو آدم کے مقابلے خلافت مانگ لے, تو نماز میں نام لے لے, کم وقت تجھے عبادت میں شک ہونے لگے. مگر بسم اللہ, مگر 6 آیتیں اس وقت میرے سامنے ہیں. وہ 6 تو میں جبران پڑھوں گا, لیکن انشاءاللہ بڑی جلدی پڑھ دوں گا, یہ میرے اختیار میں ہے. جی, کیونکہ اگر میں نے یہ 6 آیتیں نہ پڑھی میں بیمار ہو جاؤں گا. اگر آپ مجھے بیمار دیکھنا پسند کرتے ہیں تو پھر اچھا ٹھیک ہے الحمدللہ, اور اگر خیر خواہ ہو میرے تو پھر سر اٹھاؤ. تو مجھے یقین ہے شاکر بھائی کہ اب یہ سارا مجمع
حقیقت تسبیح کو سمجھ چکا ہے کہ ہر تسبیح کے پیچھے علی دو دو دفعہ کھڑے ہیں، ایک دفعہ معلم کی صورت میں، ایک دفعہ ذکر کی صورت میں۔ اللہ اکبر۔ اور نقوی صاحب قبلہ جو زیارت پڑھنا پڑتی ہے مولا امیر کے ہاں، جو زیارت مطلقہ، اس میں یہ فقرے موجود ہیں۔ کم وقت مولوی وہاں جا کے پڑھ لیتا ہے، یا تو پھر اسے پتہ نہیں ہے میں پڑھ کیا رہا ہوں، خیر سے علم سے پیدل اور کورے ہیں، اور اگر ہے تو وہاں اقرار، یہاں پھر آ کے علی والا ہو کے علی والوں کے ایمان پہ ڈاکا۔ یہ چکر کیا ہے؟ یعنی وہاں علی سے خطاب کر کے علی کی زیارت مطلقہ میں یہ کہنا پڑتا ہے مولا میں گواہی دے رہا ہوں، کیا اشہد انک الاول الفاتح بالتسبیح حتی سبح لک المسبحون۔ اے علی تو تسبیح کی وہ ابتدا کرنے والا ہے، تو نے کائنات کی ہر شے کو ایسی تسبیح پڑھائی کہ آج ہر تسبیح پڑھنے والا تیری تسبیح پڑھ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ نبوزہ کی بلا وہ جو 6 آیتیں میں نے عرض کی ہے نا، وہ ایسی ہیں بظاہر آج وہ ایک دوسرے کی ضد ہے۔ میں ذرا پریشان بھی ہوں اس مسئلے میں، بسم اللہ۔ اور آپ مومنین میری ذرا پریشانی دور کیجئے گا، اتنے مسئلے میں نے آپ کو سمجھا، ایک چھوٹا مجھے آپ بھی سمجھا دیجئے۔ خواجہ صاحب میں قرآن پڑھ رہا تھا، سورہ ہجر کی آیت نے رسول سے کہا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ۔ اے میرے حبیب اپنے رب کی تسبیح پڑھا کر، جاگو 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 جہاں بیٹھے ہو، رسول سے کہہ رہا ہے اپنے رب کی تسبیح پڑھا کر اور ساجدین میں سے ہو جا۔ پھر میں نے ورا گردانی کی، سورہ واقعہ میں آواز دی فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ، اپنے رب کے اسم کی تسبیح پڑھا کر۔ ایک جگہ کہتا ہے اپنے پروردگار کی تسبیح پڑھ، ایک جگہ کہتا ہے اس کے اسم کی تسبیح پڑھ۔ او بابا اسم اور ہوتا ہے، مسمى اور ہوتا ہے۔ تھک تو نہیں گئے ہو نا؟ ایک جگہ کہتا ہے میری تسبیح پڑھ، ایک جگہ کہتے ہیں میرے اسم کی پڑھ۔ نہ کوئی صاحب بظاہر تناقض ہے، پالنے والے میں چکرا گیا ہوں، اب پتہ نہیں پڑھنی کیا ہے۔ کبھی کہتا ہے میری تسبیح پڑھ، کبھی کہتا ہے میرے اسم کی پڑھ۔ یہ تو پتہ ہے جو تو ہے وہ اسم نہیں، جو اسم ہے وہ تو نہیں۔ سمجھ میں آ رہی میری بات یا نہیں؟ جی جی جی۔ اسم اور ہوتا ہے مسمى، شاکر رضوی اسم ہے، یہ جو بیٹھا ہے مسمى ہے، غضنفر اسم ہے، یہ جو ممبر پہ ہے۔ مجھے ایک کیس میں شاکر بھائی کی ضرورت ہے بہاولپور میں، اور میں نے 1,00,000 بار کاغذ پہ لکھ دیا شاکر رضوی ایڈوکیٹ، شاکر رضوی ایڈوکیٹ، شاکر رضوی ایڈوکیٹ، شاکر رضوی ایڈوکیٹ۔ کیس جیت جاؤں گا کیوں؟ میں صرف نام ہی اسم ہی لکھا ہے نا، مسمى سے تو رابطہ ہی نہیں ہوا۔ تو اب خود آپ سمجھ گئے ہو نا، حالانکہ اسم مسمى نہیں ہوتا تو پھر کیا چکر ہے؟ ایک جگہ کہتا ہے میری تسبیح کرو، ایک جگہ کہتا ہے میرے اسم کی۔ سورہ آراف میں نقوی صاحب